بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ چونکہ آپ 5ویں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت میں انگلش کی کلاس لینے جا رہا ہوں، تو یہ جو لیسن دا کیٹس پیراڈائز ہم نے پڑھی اور اس کی ایکسرسائز جو ہم کر رہے ہیں، تو آج اسی ایکسرسائز کا ایک اور پورشن جس کا نام ہے گرامر ورک کریں گے، اور آپ اپنی جو انگریزی کی نصابی کتاب ٹولپ سیریز بک 5 کو پیج نمبر 77 پر کھولیے، تو اسی پیج پر یہ گرامر ورک آتا ہے۔ تو گرامر ورک میں کلاز کے بارے میں جو ہے کہا گیا ہے، اس کلاز کو ہم سیکھنے کی کوشش کی۔ کلاز کیا ہوتا ہے؟ اے کلاز از اے گروپ آف ورڈز وچ فارم پارٹ آف اے سینٹینس اینڈ ہیز اے سبجیکٹ اینڈ اے پریڈیکیٹ۔ فار ایگزامپل، آئی ہیو اے واچ وچ از اسٹڈڈ ود ڈائمنڈز۔ تو اے کلاز از اے گروپ آف ورڈز، یہ جو کلاز ہوتا ہے یہ لفظوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، لفظوں کا ایک گروپ ہوتا ہے۔ وچ فارم اے سینٹینس، یہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے۔ تو جو الفاظ ایک جملہ جو ہے بناتا ہے، جن الفاظ سے ایک جملہ بن جاتا ہے، اینڈ ہیز اے سبجیکٹ اینڈ اے پریڈیکیٹ، اور اس کلاز میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی سبجیکٹ اس چیز کو ہم کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم بات کریں، جس چیز کے بارے میں بات کریں اس کو کسی سینٹینس میں، جب کسی انسان کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں بات کریں، تو اس چیز کو، اس شخص کو یا اس جگہ کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اور یہ جو کلاز ہوتا ہے اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اینڈ اے پریڈیکیٹ، اور ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے۔ یعنی پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس شخص کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جس چیز کے ہم بارے میں بات کریں یا جس جگہ کے بارے میں ہم بات کریں، تو اس جگہ کے متعلق، اس چیز کے متعلق، اس شخص کے متعلق ہم کیا بولیں، اس کو ہم جو ہے اس کے بارے میں ہم جو کون سا جو ہے ڈسکرپشن دیں، کون سا وہ بیان دیں، کون سا سٹیٹمنٹ دیں۔ تو جو کچھ اس شخص کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں یا اس جگہ کے بارے میں کہا جائے اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ تو کلاز کیا ہوتا ہے؟ کلاز گروپ آف ورڈز ہوتا ہے، یعنی لفظوں کی ایک جماعت، لفظوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، اور اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم اردو میں فاعل اور مفعول کہتے ہیں۔ سبجیکٹ کو فاعل اور پریڈیکیٹ کو مفعول کہتے ہیں، یعنی جس چیز کے بارے میں ہم کچھ کہیں وہ سبجیکٹ کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں کہا جائے اسے پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کلاز۔ تو اسی کلاز کی ایک مثال یہاں دی گئی ہے۔ فار ایگزامپل، اٹ اسٹینڈز فار ایگزامپل، آئی ہیو اے واچ۔ آئی ہیو اے واچ یہ سبجیکٹ ہے۔ آئی ہیو اے واچ، مجھے ایک گھڑی ہے، وچ از اسٹڈڈ ود ڈائمنڈس، وچ از ڈیکوریٹڈ ود ڈائمنڈس۔ آئی ہیو واچ یہ سبجیکٹ ہے اس میں، تو وچ از اسٹڈڈ ود ڈائمنڈس یہ دوسرا، یہ آئی ہیو واچ ایک کلاز ہے، وچ از اسٹڈڈ ود ڈائمنڈس،
جو ڈائمنڈ سے ہیروں سے جو ہے سجی ہوئی ہے. ان دا ابو سینٹینس دیئر آر 2 clauses. تو اس میں 2 clauses ہیں. آئی ہیو واچ اے فرسٹ clause وچ از سیٹڈ ود ڈائمنڈز، یہ دوسرا clause ہے. دیٹ از یعنی آئی ہیو واچ اینڈ وچ از سیٹڈ ود ڈائمنڈز. یعنی آئی ہیو واچ وچ از سیٹڈ ود ڈائمنڈز ان دا ابو سینٹینس، اس سینٹینس میں آئی ہیو اے واچ وچ از سیٹڈ ود ڈائمنڈز دیئر آر 2 clauses. تو اس میں 2 clauses ہیں، 2 parts ہیں. فار ایگزامپل آئی ہیو اے واچ، فرسٹ پارٹ ہے، فرسٹ clause ہے آئی ہیو اے واچ، یہ اس کا پہلا clause ہے، پہلا پارٹ ہے اس سینٹینس کا. اینڈ وچ از سیٹڈ ود ڈائمنڈز، دوسرا clause ہے اس میں، دوسرا اس کا پارٹ ہے وچ از سیٹڈ ود ڈائمنڈز. آئی ہیو واچ مجھے ایک گھڑی ہے، پہلا clause. وچ از سیٹڈ ود ڈائمنڈز، جو ڈائمنڈ سے ہیروں سے جو ہے ڈیکوریٹ کی ہوئی ہے. دا فرسٹ clause دیٹ از آئی ہیو واچ، یہ جو پہلا clause ہے آئی ہیو واچ از کالڈ دا پرنسپل اور مین clause. اس کو ہم پرنسپل clause کہتے ہیں یا MAIN مین clause کہتے ہیں. یعنی ایک اس کا یہ خاص جو ہے پارٹ ہوتا ہے سینٹینس کا. تو اس خاص پارٹ کو یعنی جس کے بارے اس کو ہم جو ہے سبجیکٹ بھی کہتے ہیں. تو اس سبجیکٹ کو جو دوسرا نام ہے اس کا دوسرا وہ پرنسپل clause ہے یا مین clause ہے. اینڈ دا سیکنڈ clause جو دوسرا clause ہے اس کا وچ از سیٹڈ ود ڈائمنڈ از کالڈ دا سبارڈینیٹ اور ڈیپینڈنٹ clause. تو اس کو ہم سبارڈینیٹ clause کہتے ہیں. یہ جو دوسرا ہے وچ از سیٹڈ ود ڈائمنڈ اس کو سبارڈینیٹ اور ڈیپینڈنٹ clause کہتے ہیں. ایز اٹ از سینس از کمپلیٹ اونلی وین ریڈ ود دا پرنسپل اور مین clause. اس کو سبارڈینیٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ ڈیپینڈنٹ، یعنی یہ جو ڈیپینڈنٹ ہے یہ دار و مدار رکھتا ہے. یہ جو دوسرا clause ہے وچ از سیٹڈ ود ڈائمنڈ یہ دار و مدار رکھتا ہے کس پر؟ پہلے clause پر آئی ہیو واچ. کیونکہ وچ از سیٹڈ ود ڈائمنڈ یہ الگ سے جو ہے سینٹینس نہیں جو ہے بن پائے گا، کیونکہ یہ پورا معنی پوری سینس نہیں دیتا ہے. اگر ہم اس کو الگ سے سپریٹلی ایک جو ہے سینٹینس بنانے کی کوشش کریں گے نہیں بن پائے گا یہ. تو کیونکہ جب تک نہ ہم وہ پرنسپل clause یعنی آئی ہیو واچ اس کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے تب تک یہ پورا معنی نہیں دے پائے گا. تو ایک نوٹ بھی دیا گیا ہے اس پرنسپل clause یا اس ڈیپینڈنٹ اور سبارڈینیٹ clause کے متعلق. سم سینٹینس کنٹین 2 اور مور پرنسپل اور مین clauses. کبھی کیا ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ مین clause جو ہوتا ہے یہ پرنسپل clause جو ہوتا ہے یہ ایک سینٹینس میں ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ پرنسپل اور مین clauses. اینڈ نو سبارڈینیٹ اور ڈیپینڈنٹ clause ایٹ آل. اور کبھی یعنی یہ جو پرنسپل اور مین clause یہ ایک بھی ہو سکتا ہے سینٹینس میں یا 2 یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سینٹینس میں صرف پرنسپل clause ہی ہوں اور سبارڈینیٹ clause یا جس کو ہم ڈیپینڈنٹ clause بھی کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر آئی ہیو اے واچ اگر ہم کو اس کو لیں آئی ہیو اے واچ یہ تو ایک سینٹینس بن گیا. تو اس میں اگر کوئی سبارڈینیٹ clause ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں اگر ملا بھی سکتے ہیں لیکن اگر نہیں ملائیں تو یہ پھر بھی یہ ایک سینٹینس بن جاتا ہے. تو یہ تھی جو ہے آج کا جو یہ سبق تھا clause کے بارے میں، اس کو یہاں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. والسلام علیکم.